بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام لے کے آؤں یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اور یہ ہفتہ ہے 19 فروری سے 25 فروری کے درمیان۔ سن کی تبدیلی آتی ہے، یہاں پہ سن آپ کا ایکویریس سے نکل کے پائسس میں آ جاتا ہے، تو لہٰذا یہ پائسس کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو پروگرام پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3، تو یہ پارٹ 2 ہے جس میں لیو، ورگو، لبرا اور اسکارپیو کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو ہم ترتیب سے چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں لیو سے۔ جی لیو، پیارے لیو، کیا حال ہے؟ خوبصورت لیو، ایگو والے لیو ہیں میرے وہ فکرے۔ آپ جہاں ملتے ہیں نا تو آپ یہ رپیٹ ضرور کرتے ہیں، سر آپ جب یہ ایسا فکرہ کہتے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو لیو دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں کون سا جھوٹ بولتا ہوں یا مسکا لگاتا ہوں، آپ ہیں ہی ایسے۔ اللہ نے آپ کو سارے 12 زویٹک سائن میں سے ایک اچھا کریکٹر تو ان کا ایک لیو بنا دیا ہے۔ اور شیر، جنگل کا شیر، آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اینی ہو، بہت زیادہ مکھن تو نہیں لگ گیا، پھر لیو بگڑ بھی بڑی جلدی جاتے ہیں، پھونک بڑی لیتے ہیں۔ سٹارٹ آپ کا پہلے گھر سے ہو رہا ہے، اور 12ویں گھر سے ہو رہا ہے، اور وہاں پہ مون 12ویں گھر میں ہے، 19 اور 20، 19 اینڈ 20، ٹھیک ہے۔ اور 12ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں۔ آپ یہ ذرا تھوڑا سا آپ کو کرے گا کہ یہاں پہ والدین کی طرف بھی جھکاؤ آپ کا رہے گا، والدین کی مدد بھی کریں گے، بٹ یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا محتاط رہنا، کوئی لیگل ایکٹیویٹی، کوئی فوجری، کوئی اس قسم کے کاموں یا کوئی 2 نمبر کام میں بالکل نہیں گھسنا۔ اس کا فائدہ اٹھائیے گا اس کو، اور جب گھی سیدھی انگلی سے نکل رہا ہے تو آپ نے ضرور ٹیڑھی انگلی کرنی ہے، آپ کو جب فائدے مل رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ایک نیگیٹو چیز جو آئے گی نا، وہ اچھا، یہاں کی ماں کی مدد سے بھی پیسے کماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اخراجات آپ کے بہت ہوں گے، میں پہلے بتا دوں۔ تو میں 12واں گھر جو ہے نا، تھوڑا سا آپ کو، میں جب آتا ہے نا تو اس کے ایڈوانٹیجز لینے ہوں تو پھر تھوڑا سا سرٹن آبزرویشن، سرٹن پریکاشن ضرور میں بتاتا ہوتا ہوں۔ تو جب 12ویں کا لارڈ 11ویں کا لارڈ 12ویں میں، 12ویں کا لارڈ 12ویں میں ہو تو بندہ روحانیت میں گھستا ہے۔ چلیں اب دیکھیں، اب 12ویں کے فائدے بھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ پمسٹری، تصوف اور روحانیت سے پیسہ بھی کما سکتے ہیں اور کچھ سیکھیں گے بھی۔ خفیہ ایجنسی والے لوگ بہت ہی یہاں پہ کام کریں گے، سروسز دینے کا جذبہ ان کا قائم رہے گا اور ان کی چھٹی اس بڑی کام کرے گی۔ اور اور آپ اپنی عزت میں دوسروں پر اپنی شخصیت اور کام میں مہارت کی وجہ سے سبقت لے جائیں گے۔ بس غیر قانونی، غیر شرعی رشتوں اور کاموں کی طرف آپ نے توجہ نہیں دینی، یہ ایک بس آپ کو کہوں گا۔ تو یہاں پہ اپنے اخراجات ذرا سوچ سمجھ کے کریے کہ مشروبات، کافی، مہنگی کافی چلے جی، وہ گلوریا جین چلتے ہیں وہاں پہ کافی پیتے ہیں، وہ جو 100 روپے کا کپ ہے وہ آپ 800 کا کپ پی کے آئیں گے۔ تو وہی کپ اگر گھر میں اچھی طرح پھینٹ کے بنائیں تو وہ گلوریا جین سے بہتر کپ آپ کو مل جائے گا چائے کا۔ تو اس قسم کی فضول خرچی آپ کرتے ہوئے کوئی مشروبات آپ باہر سے جا کے پینے کی کوشش کریں گے، جس سے آپ کافی اپنا ایکسپینڈیچر کریں گے۔ مخفی علوم میں آپ کی مجھے سے پہلے کا دلچسپی رہے گی۔ فورن ٹریولنگ آپ کی نظر آتی ہے۔ مون جب بھی 12ویں گھر میں آتا ہے تو وہ ٹریولنگ ضرور کراتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کا کینسیرین ہے۔ اچھا، یہاں پہ ٹریولنگ بھی آپ کی ایسی ہوگی کہ جیسے سمندر کے اوپر سے گزر رہے ہیں، اور یہاں آپ کسی نہر کے کنارے جا رہے ہیں یا کسی دریا کے کنارے جا رہے ہیں، تو اس قسم کا سفر ہوگا جس میں پانی کا ذکر ضرور ہوگا، اور راستے میں مشروبات بہت پئیں گے۔ کبھی کس قسم کا مشروبات ہوگا، ٹن یہ لا رہے ہیں، ٹن یہ لا رہے ہیں، تو اس قسم کے کھاتے پیتے ہوئے سفر گزاریں گے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، حاسدین ہیں، دشمن ہیں، کوئی ہے تو ان کو بھی آئیں گے دفعہ کرو، دیکھ لوں گا ان کو ایسی تیسی ان کی۔ اور کسی قسم کا فیئر آف اینیمی نہیں ہوگا، چہرے پہ اسمائلی ہوگی، پیسہ جیب میں ہوگا، خوب لٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ کے باہر جانے کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ کوئی قرضہ اتارنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، کچھ سکسیسز بھی آپ کو مل جائے گا، اور پروفیشن کی طرف آپ کی توجہ بہت رہے گی۔ اپنے پروفیشن، اپنے قد کاٹ میں بھی اضافہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو لیو، اور آپ کا یہ 12واں گھر ہے، اس کے بعد آپ
آپ کے اسینڈنٹ میں مون آ جائے گا، آپ کے اسینڈنٹ میں مون آ جائے گا، اور جب مون آئے تو سمجھو کہ بادشاہ کے دربار میں ملکہ بھی آ کے بیٹھ گئی ہے۔ تو اب جب بادشاہ اور ملکہ اکٹھے بیٹھے ہوں گے تو پھر بادشاہ کو بھی خوشی کا اظہار اور ملکہ کو بھی خوشی کا اظہار، اگر آپ فیمیل ہیں تب بھی خوش، اگر میل ہیں تب بھی خوش۔ تو دس از دی بیسٹ ٹائم فار یو۔ بٹ ایک چیز یاد رکھیے گا، اس کا لارڈ جو نا، پہلے کا لارڈ اٹھا 8ویں گھر میں جا کے بیٹھ گیا، اور وہ سن کے نیچے، سیٹرن کے نیچے۔ تو تھوڑا سا آپ کو اپنا کہہ لیں کہ یہ اگر 8ویں گھر میں زحل ہو تو فائدہ پہنچتا ہے، تو یہاں پہ زحل بیٹھا ہے، لہٰذا گھبرانا نہیں آپ نے، آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ ہی جائے گا۔ آپ تھوڑا سا اعتماد میں کمی ہو سکتی ہے، کوئی نہ چھوٹے چھوٹے مسائل آ سکتے ہیں جسے آپ بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر جائیں گے، باتوں کو چھپائیں گے، شکی ہونا، دل کی بات دوسروں سے نہیں کر پائیں گے، ایسے سوچ سوچ کے خوفزدہ ہوں گے، یا اکیلا بیٹھنا آپ کو اچھا لگے گا۔ تو ان چیزوں کا کیا فائدہ؟ لیو اور اکیلا بیٹھے اور ڈپریس ہو تو پھر وہ لیو نہیں ہے، میں پہلے آپ کو بتا دوں۔ لیو کو اللہ نے اتنی ہمت دی ہے کہ نہ وہ ڈپریشن میں جائے گا، نہ ٹینشن میں جائے گا، وہ اپنے آپ کو ریکور کرے گا، آپ کے اندر انرجی لائے گا۔ اگر آپ جاتے ہیں نا تو میرا یہ فکرہ یاد کرنا، وہ جیسے کہتے ہیں نا کنٹرول ہوتے آل از ویل، آپ نے کہنا لیو لیو لیو، ساتھ ہی ڈپریشن سے باہر نکل جائیں گے۔ سمرن کی گولی کھا لیجیے گا ایک، انشاءاللہ تعالیٰ فاقہ ہو جائے گا۔ تو پہلا گھر ہے، اور پہلا گھر آپ کے اسینڈنٹ میں ہے۔ اچھا، اسینڈنٹ میں جب آپ کی کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ عقل بھی آپ کی بڑی کام کرے گی، ظرف کے آپ کا پرظرف ہوں گے، ایگو ہوگی، اور آگے بڑھنے کا آپ کو کام کرنے کی شدت بھی ہوگی، اور آپ لوگوں کو ایسے عزت دیں گے جیسے ماں باپ کو عزت دیتے ہیں۔ یہاں پہ پیرنٹس کا پیار بھی آپ کو ملے گا، ہر بات پہ خوش رہیں گے، بار بات پہ کہکے لگائیں گے، خوشی کا اظہار کریں گے، اور جذباتی نہیں ہوں گے۔ وہ جو میں نے آپ کو تھوڑا سا کہا نا، وہ آپ نے لیو کر کے اپنے آپ سے نکلنا ہوگا، فائدہ اٹھانا ہوگا، سوچ آپ کی بڑی بہتر ہوگی، ایپٹیچیوڈ بہت اچھا ہوگا، اور آپ کا ول پاور بڑی اچھی ہوگی، پلاننگ بڑی اچھی ہوگی، سیلف کانفیڈنس ہوگا، اپنے معاملات کو خود دیکھیں گے، خود ہینڈل کریں گے، اور ایک انرجی آپ کی طرف ہوگی۔ گورنمنٹ کا بھی آپ کو یہاں پہ آپ کے سن ڈیل کرتا ہے والد کو، سن ڈیل کرتا ہے بڑے بھائی کو، سن ڈیل کرتا ہے بڑے بیٹے کو، سن ڈیل کرتا ہے آپ کے باس کو، سن ڈیل کرتا ہے ہائر اتھارٹی کو، سن ڈیل کرتا ہے گورنمنٹ کو۔ اب میں نے جو 6 چیزیں بتائیں، ان 6 میں اگر آپ کا کسی کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے نا تو یو ول گیٹ بینیفٹڈ، آپ کو فائدہ پہنچے گا، بیٹے سے، والد سے، باس سے، ہائر اتھارٹی سے، گورنمنٹ سے۔ تو یہاں پہ بس آپ نے، وہ کہتے ہیں ٹیری نہیں ٹانی، اننیسیسری خوف، اور بعض لوگوں کو ایسے ہی خوف زدہ سے ہو جاتے ہیں، تو ویسے سن اور سیٹرن کٹھا ہے، سستی کی بوری تو بنیں گے تھوڑی سی، ایسے ہی یار آج کا کام کل پہ چھوڑتے ہیں، نہیں آج نہیں کل چل جاتے ہیں، تو یہ کام نہیں کرنا، لیو خبردار، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کام لینے کا ٹائم ہے، اور ڈیلے نہیں کرنا آپ نے۔ اگر آپ نے معاملات ڈیلے کیے تو پھر آپ اپنے ذمہ دار آپ خود ہیں، پھر میں نہیں، آپ کا میں تو ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، معافی اللہ تعالیٰ، تو پھر اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ نہ کیجیے گا، میں پہلے آپ کو بتا دوں۔ تو از دا بیسٹ ٹائم۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پہ 24 25 دوسرے گھر میں آپ کا ورگو میں آپ کا، اور آپ کا جو میڈیٹر وہ پھر 8ویں گھر میں جا کے بیٹھ گیا، اب تو فائدہ ہوگا، پھر بھی 8واں گھر ہے، تو آپ تھوڑا سا مطلب پرستی، خود غرضی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اور اپنا کمایا پیسہ اپنے اسپاؤس کو نہیں دینا، اور وہ آپ کا اسپاؤس وہ دبا لے گا۔ اپنی وراثت اور وراثتی جائیداد بڑھاپے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں گے، اگر آپ بڑھاپے میں، تو بیگم کے ساتھ، آپ کا اسپاؤس کے ساتھ کوئی انویسٹمنٹ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بس آپ نے اپنے لوئر سائے مخصوصہ اور لوئر پارٹ کا خیال کرنا ہے، کوئی وہاں پہ اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ آپ فوراً ڈاکٹر کو رجوع کیجیے گا۔ اگر آپ میری ایج کے یا مجھ سے زیادہ بوڑھے تو پھر تھوڑا یادداشت کا مسئلہ تنگ کرے گا، کوئی وراثتی کاغذ رکھ کے بھول جائیں گے، بعد میں ڈھونڈنے کا ڈھونڈتے ہیں۔ جیسے ایک فلم تھی جس پہ وہ
وہ تھا منا بھائی کی تھی فلم جس میں وہ کاغذ رکھ کے نا بھول جاتے ہیں کہ اپنے اس کے جائیداد کے، اور پھر بعد میں وہ تصویر کے اندر سے نکلتے ہیں. تو اس قسم کا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے. یہاں پہ پیسے ضرور آئیں گے آپ کو. ویکینڈ ہے تو یہاں پہ سسرال کی طرف وزٹ لگے گا. ساسو ماں بھی آپ کے ساتھ پیار شیار کرے گی. جائیے گا ضرور ساسو ماں کو جا کے، پون لگ گئے ساسو ماں کو جا کے ضرور کرے. تو ٹھیک ہے، اگر وہ اوپر ٹنگی ہو تو پھر آپ ویسے اپنے ان لاز کا چکر لگائیے گا وہاں پہ، تو آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ جائے گا. لینگویج آپ کی بہت اچھی ہوگی. آپ کا رائٹ ایئر اور رائٹ آئی میں کوئی پرابلم آ سکتا ہے. اور وربل ایکسپریشن بہت اچھا ہوگا. سبزیاں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی ہوٹل جائیں گے، اور وہ لوگ جو بول کے پیسہ کماتے ہیں، مارکیٹنگ کے لوگ ہیں، وہ بڑے یہاں پہ ایڈوانٹیجز لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. بڑا اچھا ان کا ٹائم گزرے گا. بڑا اچھا یہاں پہ آپ کے فنانشیل ایڈوانٹیجز نظر آ رہے ہیں کافی. اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. پیسے ضرور آئیں گے. وکلا حضرات کو کوئی نیا کلائنٹ مل جائے گا. ٹیچرز آپ کو ٹیوشناں مل جائیں گی. ٹی اے ڈی اے مل جائے گا. یہاں کوئی آنریریم مل جائے گا. یہاں آپ اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں تو پیسے پھنسے ہوئے وہ نکل جائیں گے. اگر کسی کو قرضہ دیا وہ واپس نہیں کر رہا تو وہ واپس آ جائیں گے. تو پیسے تو جیب میں آئیں گے. لیو وہ کہتے ہیں جدو لیو تو جیب چ پیسے آنا پھر ٹکتے نہیں ہوں. پھر فٹ بازار دوڑتا اور اپنے کپڑے برانڈڈ چیزیں، فیشن، سرخی پاؤڈر یہ خریدنے میں لگ جاتا ہے. تو اچھا وقت ہے. لیو انجوائے کیجیے گا اور خوش رہ. سمرن کی گولی کھانی ہے آپ نے صبح دوپہر شام. انجوائے کیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. باری آتی ہے ورگو کی. آج میں نے ایک چینل میں گیا، وہ نام ہے ڈسکور پاکستان. تو وہاں پہ جو میری وہ جو تھی ہوسٹ تھیں، وہ امبر نام ہے ان کا. بڑی اچھی بھی وابڈا ٹاؤن میں ہی رہتی ہیں، انجینئرنگ ٹاؤن جو ان کا. تو میں نے بڑی سلم سمارٹ اور بڑی اور ہے بڑی ایج میں بہت کم لگتی. میں نے کہا میں نے ان سے پوچھا آپ کیا ہیں؟ کہتی ورگو. میں کہا ہیں ورگو اور وہ بھی سلم سمارٹ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا کہکا لگایا اس نے. تو کہتی نہیں میں بڑا اپنا خیال کرتی ہوں. بڑا اچھا. خیر میں نے 1 گھنٹے کا پروگرام کیا. تو امبر تھینک یو ویری مچ بینگ گڈ ہوسٹ. میں آپ کو اپنے چینل پہ آپ کو آپ کا شکریہ ادا بھی کر رہا ہوں. اینی ہو ورگو من موجی لوگوں، آپ کا یہ ہفتہ 11ویں گھر سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور 11ویں کا لاٹ 11 میں. ایک تو آپ کا چہرے پہ اسمائلی، کہہ کے مزے، خوشیاں، بڑوں کے ساتھ دوستی، بڑوں کے ساتھ گپ شپ. آپ الیکشن آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا اور کہہ کے لگاتے ہوئے نظر آتے ہو. خوب گپ شپ لگے گی آپ کی. یہاں پہ میں تو دیکھتا رہا اپنا کاغذوں کو، اور یہاں پہ جب میں نے چیک کیا تو ورگو کا سلسلہ وہ بیٹری ڈرین آؤٹ کر گئی اور وہ ریکارڈنگ نہیں ہوئی. تو یہاں پھر دوبارہ میں آپ کا 11ویں گھر سے شروع کر رہا ہوں. کہ آپ کا کہتے ہیں نا کہ جب 11ویں کا لاٹ 11ویں میں تو بندے کی خوشیاں خود چل کے واپس آتی ہیں، خود آپ کے پاس آتی ہیں، تمنائیں پوری ہوتی ہیں. اور یہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ ضرور پہنچ جائے گا. 11واں گھر ہے آپ کی ہوپس کا بھی. آپ کے کوئی نہ کوئی فائدہ بھی پہنچ جائے گا. آپ کے شادی اگر نہیں ہوئی تو شادی بھی طے ہو جائے گی، اور لٹیگیشن میں فائدہ ہو جائے گا. کوئی آپ کا ٹریڈ میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. کسی مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی. آپ کے وائف کا رول بڑا پازیٹیو ہوگا، اور آپ بہت بہتر طریقے سے اپنا وقت گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں پہ پھر اذان کا وقفہ ہوا چاہتا ہے، تو یہاں پہ تھوڑا سا پھر وقفہ لیتے ہیں. جی اذان کا وقفہ ختم ہوا. اب چلتے ہیں آپ کا 21، 22، 23 آپ کے 12ویں گھر میں مون ہے، اور لیو میں ہے، اور 12ویں کا لاٹ 7ویں گھر ہے. اب بادشاہ اور ملکہ کٹھے بیٹھے ہوں تو کیا مارو. پھر 12واں گھر ہو تو رومانٹزم نہ ہو. تو یہاں میاں بیوی میں بڑا اچھا رومانٹزم ہوگا. میاں بیوی تک رکھیے گا، کیونکہ اس میں کوئی پتہ نہیں آپ کہیں ہڈن افیئرز یا اپنی دوسری بیگم کے ساتھ بھی ڈیٹ مارتے ہوئے نظر آتے ہیں. اینی ہو 12ویں کا لاٹ 7ویں میں ہوتا ہے تو آپ پرجوش، باہمت، زمانہ سماج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی ذاتی مفادات و مقاصد کو دوسروں پہ ترجیح دیں گے.
اور آپ اپنے خاص 2 امور میں دلچسپی آپ کی ہوگی. مے بی یو ول گو ٹو دی ہڈن افیئر آ یو ول گو ٹو سیکنڈ میرج یا انلیگل ایکٹیویٹیز, کک بیک رشوت لینا, یا اس کاموں میں بھی جا سکتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر. آپ اپنی نجائز کمائی سے کاروباری شراکت داری کریں گے, مشترکہ جائیداد بنائیں گے اور نجائز کمائی دولت کو بیوی کے پاس رکھیں گے, لیکن ایسا ہوگا جن پر تکیہ کیا, بھروسہ کیا, ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں گے, دھوکہ سے سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ کوئی کسی قسم کی انویسٹمنٹ یا کسی سے لین دین نہیں کرنا. جتنا اسٹریٹ رہیے گا اتنا ہی فائدہ ہوگا, کیونکہ یہاں پہ آپ کا 12واں گھر آپ کے یہاں پہ آپ کی فورن ٹریولنگ نظر آتی ہے. وہ ٹریولنگ جس پہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا, یا آپ گورنمنٹ آپ کو باہر بھیجے, یا آپ کے والد صاحب آپ کو سپورٹ کریں, یا آپ کے بڑے بھائی سپورٹس کریں, یا کوئی نہ کہیں سے آپ کو سپورٹ ملے, اور اس کے آپ کو ٹریولنگ آپ کی باہر نظر آتی ہے. ایکسپینڈیچر آپ کے ٹھیک ٹھاک کرنے کی کوشش کریں گے. مخفی روم میں بھی دلچسپی رہے گی آپ کی, اور کچھ کہہ لیں کہ فورن جو ہوگی نا آپ کی ٹریولنگ, اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے فائدہ پہنچ جائے گا. لبرل آؤٹ لک ہوگی. اگر آپ خدا نخواستہ جیل میں, تو آپ کی ضمانت ہو جائے گی. آپ کے باہر جانے کی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آئے. کسی قسم کی مینٹل وریز نہیں ہوں گی. کوئی قرضہ اتارنے میں بھی کامیاب ہوگی. اور اپنے پروفیشن کی طرف آپ بہت توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, بہت توجہ. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے. اپنا کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کے اخراجات آپ کے زیادہ ہو جائیں. اس کے بعد 24-25 اپنا ورگو, یہاں پہ آپ کا اسینڈنٹ کا لارڈ آپ کا جو ہے نا مون آپ کے اسینڈنٹ میں ہے, اور اس کا لارڈ جو ہے نا وہ 7ویں گھر میں اس کے ساتھ سیٹرن کے ساتھ ہے. اور جب پہلے کا لارڈ 7ویں گھر میں جاتا ہے تو پہلے وہ دیکھتے ہیں آپ کا اپوزٹ سیکس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رکھنا اچھا لگے گا, آپ کو دوستی بڑھائیں گے. لو میرج کے چانسز, اگر آپ کی سچی محبت چل رہی تو وہ فائنلائز ہو جائے گی, یا شادی ہوتی بھی نظر آتی ہے. یہاں پہ اگر آپ آلریڈی شادی شدہ ہے تو آپ اپنے محبوب کو خدا کا درجہ دینے کے چکر میں رہیں گے, اور اپنے والدین اور اہل خانہ پر شریک حیات کو ترجیح دیں گے, جس سے گھر کا ماحول ذرا ٹینس ہو سکتا ہے. آپ اپنے پارٹنر کو کے ہر اچھے برے عمل کی حمایت کریں گے. آپ دوسروں سے مدد لیں گے, شراکت داری کریں گے, اپنا پیسہ دوسرے کو دیں گے, دوسروں پر ذہنی طور پر ایمان لائیں گے, دوسروں کے سارے ترقی کرتے یا شراکت داری کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. یہ آپ کا ہوگا. تو ورگو اور چھٹی والے دن کام کریں امپاسبل. میں نہیں مانتا کہ جو میں نے اتنی تقریر بڑھائی, یہ مزے سے ریسٹ کریں گے, سوئے اٹھیں گے, اپنے کیجول ڈریس میں ایز یوزل جیسے پھرتے ہیں, اور کمبل کدھر پڑا ہوگا, چادر اس کی کہیں اور پڑی ہوگی. اسپاؤس آپ کا کہے گا اٹھ جائیں, 12 بج گئے, 11 بج گئے, اچھا اٹھتا ہوں, ناشتہ بھی وہیں ٹیبل پہ منگوائیں گے, بیڈ پہ ہی کھائیں گے, پھر کھا کے سو جائیں گے. اور ورگو جو چھٹی والے دن کام کرتے تو بہت ہی بڑی بات ہے. مجھے تو یہ ریسٹ کرتے نظر آتے ہیں, سوتے نظر آتے ہیں. یہاں اگر بہت ہی ایکٹیو ہے تو اپنے مشترکہ کاروبار یا بزنس یا لو افیئر میں بھی آپ کی دلچسپی نظر آتی ہے. بیوٹی پارلر چل جائیں گے, بال کٹوانے چل جائیں گے, اپنے ذاتی کاموں کو ترجیح دیں گے. 2 بجے تک تو سوئے اٹھیں گے, اس کے بعد پھر آہستہ 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 رینگتے جیسے کچھوے کی چال اس کے مطابق چلتے ہوئے اپنے معاملات کو کریں گے. اور پھر یہ 2 دن بڑے اچھے طریقے سے ریسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو خوش رہیں ورگو, انجوائے کریں. اللہ حافظ. باری لبرا کی ہے. لبرا یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا؟ یہ لے کے آئے ہیں پروگرام آپ کا 19 فروری سے 25 فروری کے درمیان. کیتو آپ کے سن کے ساتھ ہے, خود بت تو رہے گی, لیکن پھر بھی آپ کا یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت بہتر آنے والا. سٹارٹ آپ کا ہفتے کا اچھا ہے. اور آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور آئیکن بیل بھی دبا دیجیے گا. اچھا لگے تو لائک کر دیجیے گا, اور بہت اچھا لگے تو شیئر کر دیجیے گا. آپ کے تعاون سے ہی یہ چینل چل رہا ہے. 19 اور 20 مون آپ کے 10ویں گھر میں, اور 10ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں ہی ہے. 7ویں گھر سے اسکیئر بھی ہے, بٹ پھر بھی مون یہاں پہ اسٹرانگ بیٹھا ہے. ایک تو آپ کا موڈ سوئنگ بہت اچھا ہوگا, بہت اچھا ہوگا. آپ کہہ لیں کہ آپ کے سماجی و معاشرتی
رتبہ، کوئی نہ کوئی فائدہ جس کی وجہ سے آپ کافی جوبیلنٹ ہوں گے، بات بات پہ کہہ کے لگائیں گے، مسکرائیں گے اور لطیفے سناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی جائیداد کی طرف توجہ دیں گے، کوئی کاروبار چڑھ جائے گا اس میں فائدہ کا، کوئی پروموشن کی خبر سنیں گے اس میں بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اب 10ویں گھر میں مون ویسے بھی یہاں پہ آپ کو قد کاٹ میں اضافہ، آپ کی سروسز کو ریکگنائز کرنا، یہ سارا آپ کے کو بہت ہی فائدہ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کا رتبہ مرتبہ صحت اس پہ اضافہ ہوگا، اپنی جائیداد یعنی تعمیر اپنی پراپرٹی بنانے کی کوشش کریں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے، رتبہ مرتبہ بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ والد صاحب کے ساتھ بہت لنک ہوگا، آپ ان کے وفادار ہوں گے، ان کی طرف لنک کریں گے، ان کی طرف آپ کا جھکاؤ ہوگا، بزنس میں والد کا ہاتھ بٹائیں گے، زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کی کوشش کریں گے۔ خود اعتمادی آپ میں بہت ہوگی، اعتماد زندگی گزاریں گے، اپنی خواہش بچپن میں ہے اگر اور جوانی میں تو وہ پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ والد صاحب کے ساتھ کاروبار کرتے وقت یا والد کا کاروبار سنبھالنے کی کوشش کریں گے، اور اپنا کوئی علیحدہ کام بھی کریں گے، ٹریڈ کریں گے تو بہت کامیابی ملے گی۔ تو یہ از دا بیسٹ ٹائم۔ ایک تو چہرے پہ بڑی اسمائلی ہوگی، خوش رہیں گے، اور آپ کا کہہ لیں کہ اسٹیٹس میں اضافہ، ویلتھ میں اضافہ، آکوپیشن میں اضافہ، فیم میں اضافہ، کمانڈ میں اضافہ، اور سیلف ریلائنس آپ کی بہت اچھی ہوگی، پولیٹیکل پاور میں اضافہ، آپ کو کوئی نہ کوئی بہتری میں پولیٹیکل پاور میں مل جائے گی، آپ آنریبل طریقے سے یہ 2 دن گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لبرا آگے چلتے ہیں، آپ کے 11ویں گھر میں 21، 22، 23 لیو میں مون ہے، اور 11ویں کا لاٹ 6ٹھے گھر میں ہے۔ اب پہلے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ 11ویں کا لاٹ 6ٹھے گھر میں کیا کر رہا ہے۔ اچھا، آپ بہن بھائیوں کی جاب کی طرف توجہ دیں گے، ان کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو نوکری دلوانے کی کوشش کریں گے، اور بہن بھائیوں پہ کافی آپ یہاں پہ محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے معاملات کو سنجیدگی سے لیں گے۔ اب کیونکہ مون لیو میں ہے، لہٰذا مون اور سن کا کمبینیشن بہت اچھا ہے، تو یہاں پہ ایک اندر آپ کے رکھ رکھاؤ ہوگا، ایک فائدہ ہوگا، جس سے آپ کافی اپنے آپ کو بیسٹ فیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی خواہش پوری ہوگی یہاں پہ آپ کا، اور یہ 11واں گھر سفر کا بھی، غیر ملکی سفر ہے، تو یہاں پہ اگر آپ ملازمت پیشہ لوگ ہیں، گورنمنٹ جاب میں ہیں، تو گورنمنٹ کی وجہ سے کسی ٹور پہ باہر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا کوئی اسکالرشپ مل جائے گا، یا کوئی ایسا کوئی سپورٹ مل جائے گی، یا والد صاحب آپ کو باہر بھیج دیں گے، بڑے بھائی بھیج دیں گے، یا آپ کے شوہر آپ کو باہر بھیجنے کے آپ کو فنانس کر دیں گے۔ اور آپ کا بزرگوں کا بھی گھر ہے، بزرگ آپ کے ساتھ ہوں گے، بزرگ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے، اور آپ کے بڑوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوں گے، رتبہ مرتبہ اسٹیٹس بھی ملے گا، اپنے بڑوں کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں، اور پھر اس میں کامیابی بہت ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ الیکشن میں بھی آپ کو کامیابی ملی ہوگی، آپ کی مرضی کا، اگر آپ خود الیکشن لڑ رہے ہیں تب بھی آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کا ہوگا، یہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے فیور ملنے کے پورے چانسز ہیں، اور یہاں پہ آپ کے بڑے آپ کا اگر آپ کی شادی نہیں تو وہ شادی بھی طے کر سکتے ہیں۔ آپ کا لیٹیگیشن کیس میں آپ کو کوئی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کو اگر بیمار ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے، ٹریڈ میں آپ کا ایک دم اٹھ جائے گا، اور فریڈم فرام میزریز، کوئی نہ کوئی ایسی خواہش پوری ہوگی جس سے آپ کا دل باغ ہو جائے گا، گارڈن جس سے کہتے ہیں وہ ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ رول آف آپ کی وائف کا رول یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، آپ کی مدد کرے گی، ایسی جگہ پہ آپ کی مدد کرے گی جہاں پہ آپ کو بہت فائدہ پہنچ جائے گا۔ لیفٹ ایئر اور لیفٹ آرم میں پرابلم آ سکتا ہے، تو اپنا اس معاملے میں آپ نے تھوڑا سا کیئرفل رہنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، لبرا آپ کا 24، 25 یہ آپ کے 12ویں گھر میں ورگو میں آپ کا ہے مون، اور 12ویں کا لاٹ 6ٹھے گھر میں ہے۔ یہ 6ٹھا گھر اور 12واں دونوں کا کمبینیشن کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا، یہاں پہ آپ کو بہت متعدد ایکسکیوز می، تو آپ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو اپنے استعمال میں لائیں گے، اپنی ذاتی مفاد کی خاطر دوسروں کا استعمال کریں گے،
لیکن ناجائز کاموں اور ناجائز افراد کے ساتھ کام کرنے میں آپ کو پرابلم آ سکتی ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیے گا, کوئی ناجائز کاموں میں نہ جائیے گا, یہاں پہ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا, کیونکہ یہاں پہ کوئی وہ جو 12واں اور چھٹے کا کمبینیشن کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. اینی ہو, ورگو میں یہاں پہ آپ کا بیٹھا ہوا مون, تو ایک تو آپ پڑھنے لکھنے یا کوئی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے کوئی ٹریولنگ آپ کی آ سکتی ہے, سفر کریں گے, اخراجات بہت زیادہ کریں گے, آپ کے ایکسپینڈیچر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے, پروفیشن کی طرف توجہ رہے گی, کوئی مخفی علوم میں دلچسپی بھی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں, کوئی ہڈن افیئرس کی طرف بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ پھر لیکن ایک چیز بتا دوں, جب ناجائز کام یا ہڈن افیئر میں جائیں گے تو یہاں پہ پرابلم آ سکتی ہے. لہٰذا اس سے ذرا دور رہیے گا, اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں گے, وہاں سے اتنی فٹیگ پڑ جائے گی جس سے آپ کا بجٹ خراب ہو جائے گا. تو اس لیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کے اخراجات میں آپ کے بجٹ پہ کمی پیشی ہو. لبرل آپ کی آؤٹ لک ہوگی, مخفی علوم میں دلچسپی, اور اپنے اینیمیز کا آپ کے اوپر حاسدین کا خوف سوار رہے گا. اگر آپ جیل میں ہیں تو وہاں سے آپ کی رہائی ممکن ہونے کے چانسز ہیں. مینٹل ورز تقریباً ختم ہو جائیں گی, کوئی بیماری ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی, اور آپ کا غیر ملکی سفر لیکن بڑا ٹف سفر ہوگا, اداسی والا سفر ہوگا, اور ایسا لگے گا جیسے آپ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو اس لیے سفر بھی کر رہے ہیں. بٹ الٹیمیٹلی آفٹر 2 days یو ول بی بینیفٹڈ. ہاں, اگر آپ ان جو میں نے چیزیں بتائی ہیں اس کے علاوہ اگر دوسری چیز آتی ہے تو آپ سوتے ہوئے نظر آتے ہیں, نیند بڑی آئے گی, سبزیاں کھاتے ہوئے, اور سارا 2 دن ریسٹ, دھوپ سیکتے, مسمیاں, کنو, فروٹ کھاتے ہوئے نظر. مسمیوں کا دور جاتے جاتے مسمی اور اس قسم کے پھلوں کو آپ رہے گا, زمین سے نکلتے ہوئے پھل, فروٹ, سبزیاں, یہ اس طرف بھی, اور نیند پوری کرتے ہوئے نظر آئے. تو لبرا خوش رہیں, کام کا بوجھ آپ کے اوپر ہے. 26 مئی تک آپ اسی طرح ہی کریں گے. 26 مئی کے بعد پھر ستے خیرات, پھر من موجے, پھر آپ سمرن والی زندگی جئیں گے. اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اب باری ہے میرے پیارے غصے والے لوگوں, اسکارپین, ایگو والے, جذباتی لوگوں, طاقتور لوگوں, کیونکہ مارس اس وقت آپ کے کون سے گھر میں ہے, آپ کے سیٹرن کے ساتھ ہے, تو اس لیے ایکویریس میں, اور بڑا سٹرونگ بیٹھا ہے, اور آپ کے چوتھے گھر میں, تو انرجی آپ کے اندر کوٹ کے بھری ہوگی. ہر کام کو بڑی تیزی اور دلچسپی سے کریں گے, اور سٹارٹ آپ کا 9th ہاؤس سے شروع ہو رہا ہے, اور 9th کا لارڈ 9th میں, تو یہاں پہ آپ کا موڈ سوئنگ بہت اچھا ہوگا. بات پر کہہ لگائیں گے, مسکرائیں گے, ایسے خام خواہ جبلنس اور جھومتے پھرتے نظر آئیں گے. کہیں گے یار, لوگ کہیں گے کیا ہو گیا ان کو, ایسے کہہ کے لگائی جا رہا ہے, ایسے خوشیوں میں پھر رہا ہے, جھوم کے پھر رہے ہیں, گانے گا رہے ہیں, اور عبادات کی طرف توجہ رہے گی. جب 9th کا لارڈ 9th میں ہوتا ہے نا, تو دلی تمنا خود بخود پوری ہوتی جائیں گی. جب خوشیاں پوری ہو رہی, آپ کی خواہشیں پوری ہو رہی, تو پھر جوبیلنٹ تو آپ نے ہونا ہی ہونا ہے. تو اس لیے انجوائے کیجیے گا, یہ آپ کے لیے بیسٹ ٹائم ہوگا, اور یہ آپ کو کافی بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو مذہبی سفر بھی کر سکتے ہیں, کسی شرائن پہ جائیں گے, کسی مسجد پہ جائیں گے, عمرہ کرنے جائیں گے, یا چرچ میں جائیں گے, یا کوئی مندر پوجا پاٹ کرے, جو بھی جس کا بھی مذہب ہے اس طرف جاتے ہوئے نظر آئے. اپنے مذہبی عقیدے پہ بہت ہی کامیاب رہیں گے, پوری طرح قائم رہیں گے. اور اس دن جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو شاہی مقدر لے کے پیدا ہوگا. آپ کی شخصیت میں کچھ ایسی قوت ہوگی کہ جن لوگوں سے آپ کی ہمدردی اور مذہبی رجحانات ہوں گے, وہ آپ کی طرف, آپ کے خیالات سے متاثر ہو کے آپ کی طرف آ سکتے ہیں. آپ کی شہرت کا گراف بڑھے گا. اگر آپ کسی پرابلم میں آتے ہیں, کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں, کسی مسئلے مسائل میں الجھ جاتے ہیں, تو لوگ بغیر کہے آپ کو آپ کی مدد کریں گے, بھاگ کے آئیں گے, اور آپ کو اس مسئلے مسائل میں دور کر لیں گے, آپ کو نکال لیں گے. زندگی کے ہر شعبے میں ترقی پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بس پریگننٹ خواتین سفر نہ کیجیے گا, بچہ راستے میں پیدا ہوتا ہے. اکثر جب 9th کا لارڈ 9th میں ہوتا ہے تو بچہ راستے میں پیدا ہوتا ہے, سفر میں پیدا ہوتا ہے. تو یہ آپ کا 9th ہاؤس ہے. 9th ہاؤس آپ کا ریسرچ پر ہے. اچھا, مون یہاں پہ بیٹھا ہے, تو لہٰذا ٹریولنگ, 2 قسم کی ٹریولنگ آپ کی, یا مذہبی ٹریولنگ, یا آپ کی فارن ایجوکیشن کی ٹریولنگ.
تو یہاں تو آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھنے جائیں گے، وہاں داخلہ ہو جائے گا، بڑے انجوائے کرتے جائیں گے، سمندر کے اوپر سے ٹریولنگ کرتے جائیں گے، اور یہاں پھر ایسی جگہ پہ جائیں گے مذہب کی طرف جہاں پہ پھر آپ کافی کہہ لیں کہ پانی کے پاس آپ کا سفر ہے، دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے، کسی ندی کے کنارے آپ کی ٹریولنگ ہوگی، بڑے انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہو۔ شرائن پہ جا کے آپ کافی دیالو قسم کے ہوں گے، لوگوں کی مدد کرنا اچھا لگے گا، چیریٹی کریں گے، دان کریں گے، صدقات دیں گے، عبادات کی طرف توجہ رہے گی آپ کا، روحانی طور پہ آپ پوری طرح چارج ہوں گے۔ فارن ٹریولنگ میں بھی آپ کو ایجوکیشن میں بھی بہت بوسٹ مل جائے گا، ریسرچ ورک میں بھی بوسٹ مل جائے گا، انٹیویشن آپ کی بہت اچھی ہوگی، میڈیٹیشن بہت اچھی ہوگی، فلائی کاموں میں آپ کا پورا زور سے آپ کام کریں گے، جس سے کو بہت فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ سٹارٹ تو بہت اچھا ہے، آپ خوش رہیں گے۔ آگے چلتے ہیں 21 22 23 10ویں کا لارڈ 5ویں گھر میں ہے، اور 10واں گھر ہے، جب 10ویں گھر میں مون آتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں اس پہ کیا، تو یہاں پہ سن اور مون کا یہ دونوں کا کمبینیشن، بادشاہ اور ملکہ، تو بادشاہ اور ملکہ کا سٹیٹس تو آپ نے دیکھا، تو ایسا سٹیٹس ہوگا جیسے آپ کنگ ہیں، اگر میل ہیں تو کنگ ہیں، اگر آپ فیمیل ہیں تو سمجھے کوئین ہے، تو اس قسم کا آپ کا سٹیٹس نظر آتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ کیونکہ یہاں پہ مثبت بیٹھا ہے، آپ کا رتبہ مرتبہ صحت میں اضافہ، کوئی جائیداد بنائیں گے، کوئی پروموشن ہو جائے گی، کوئی آپ والدین کی طرف سے کوئی فائدہ ہو جائے گا، بزنس میں والدین کا ہاتھ بٹائیں گے، زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کی کوشش کریں گے، پراعتماد ہوں گے، اور کوئی نہ کوئی خواہش پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں والد صاحب کا کاروبار سنبھالنے میں آپ کو والد صاحب اپنے ساتھ ملا لیں گے، تو یہ ایک آپ کا کمبینیشن ہے۔ تو 10ویں کا لاٹ جب 5ویں گھر میں جاتا ہے، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اپنا کاروبار کرتے جو پیسہ کمائیں گے وہ خود کی خواہشات اور دوستوں کے ساتھ رہنے، موج مستی پر پیسہ خرچ کرنے پہ آپ پورا زور لگا دیں گے ماشاءاللہ۔ جس طرح زندگی میں وقت ملے گا اور رسک لے کے سیر سپاٹے پہ جائیں گے، اور پیسہ کمانے، دوسروں کے ساتھ تعلقات بڑھانے پہ خرچ کریں گے، انٹرنیشنل ٹورز، دوستوں کے ساتھ کاروباری شراکت قائم کرنے کی کوشش کریں گے، غیر معمولی آمدنی ہونے کے پورے چانسز ہیں، جیسے لاٹری، جوا، سٹاکس، پرائز بانڈ سے پیسے اچانک آتے ہیں تو وہ پورے چانسز مل جائیں گے، جس سے آپ کے ایک دم قد کاٹ اضافہ ہو جائے گا، اور گھر میں کوئی نئے بچے کی آمد ہوگی جس سے گھر کا ماحول بڑا چل ہوگا، اور آپ اپنے بچے پہ، اولاد پہ، تعلیم و تربیت پہ پیسے خرچ کر کے فخر بھی کریں گے اور راحت بھی محسوس کریں گے، اور یہ جنون جاری رہے گا۔ آپ ایک شفیق والدین اور بچوں سے پیار اور سب کچھ نشاور کرنے کے موڈ میں ہوں گے۔ تو یہاں پہ اگر آپ سرکاری ہیں، اگر آپ آرمی میں ہیں تو آپ کی پروموشن ہو جائے گی، اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر میں تب بھی آپ کی پروموشن ہو جائے گی، آپ کی پوسٹنگ بڑی اچھی ہوگی، آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، اور خاص طور پر اگر بزنس گورنمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو آپ کو بہت ہی بوسٹ مل جائے گا، پیسے آ جائیں گے۔ اگر آپ اپنے باپ کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، اس میں بھی بوسٹ آ جائے گا۔ تو یہاں پہ جس شعبے میں بھی بیٹھے ہیں، آپ کی ترقی اور اضافہ، آپ کے سٹیٹس میں اضافہ، آپ کی ویلتھ میں اضافہ، آپ کے فیم میں اضافہ، آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا، ڈیڈیکیٹڈ ہوں گے، اور رسپیکٹ میں بھی اضافہ، ٹریڈ بہت آپ کا یہاں پہ کامیابی دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پولیٹیکل پاور میں اضافہ، آنر ہوگا، ڈگنیٹی ہوگی، کمانڈ ہوگی، جس سے آپ کو بہت فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس لیے یہ بیسٹ ٹائم ہوگا اسکارپیو، غصہ نہیں کرنا، آرام سے فائدہ، وہ کہتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ کی نچھاور آپ رحمتیں آپ کے اوپر نچھاور ہو رہی، پھر غصہ کیوں کرنا، پھر اپنے آرام سے تحمل سے اپنے کام کو کیجیے گا۔ آگے 24 25 11ویں کا لاٹ 5ویں میں، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ 5واں تو یہ پورا ہفتہ ہی نا ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ آپ روحانی دنیا سے زیادہ ذاتی عملی خواہشات کی تکمیل درکار رہے گی، موج مستی اور یوتھ فیلو کی تلاش رہے گی، دوستوں، یاروں اور من پسند لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کریں گے، مشہور بننے کی تمنا جاگے گی، کھیل کود، دوستوں سے تعلقات، من چاہے دوست بنانا چاہیں گے، سیر کرنا، گھومنا پھرنا، کھیل کے میدانوں میں جانا، یہ بھی آپ کا چل لگے گی، آپ کو چل لگے گی۔ آپ اپنی خواہشیں
اور خواہشات کو کھیلوں کے آپ اپنی خوشیاں اور خواہشات کھیلوں کے میدان، پبلک اور دوستوں میں ڈھونڈتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ آپ کا 11واں گھر، آپ کے یہاں پہ بڑوں کا ساتھ بھی انٹریکشن رہے گا، آپ کے بڑے آپ کے ساتھ بڑے کریں گے، مون آپ کا بہت ہی ایڈوانٹیج ہو جائے گا، فارن ٹریولنگ آپ کی بزنس میں بڑی اچھی رہے گی، لیٹیگیشن میں کوئی فائدہ ہو جائے گا، کوئی ہاسپٹل سے فائدہ، جان چھوٹ جائے گی، ٹریڈ ایک دم آپ کا کاروبار اٹھ جائے گا، آپ کا فریڈم فرام میزریز، کوئی ایسی خواہش پوری ہوگی جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہاں پہ آپ کے ڈیزائرز اینڈ دیئر فلفلمنٹس کا دن ہوں گے۔ رول آف وائف ان یور ڈومیسٹک ایشو بہت اچھا ہوگا، تو نیند پوری کریں گے، ریسٹ کریں گے، ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ آپ کے ایلڈرز اکٹھے ہوں گے، جہاں پہ آپ خوب وہاں ان کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی اسکارپیو، تو بڑے کہیں گے یار بچہ بڑا ہو گیا، بچی بڑی ہوگی، کیوں نہ ایسی شادی کر دی ہے، اس کو پوچھ لو وہ کہ اپنی مرضی کی شادی ہے تو کوئی دس دے، اگر نہیں ہے تو پھر ہم طے کر دیتے ہیں۔ تو شادی طے ہوتی بھی نظر آتی ہے اسکارپین کی۔ اسکارپین یہ بیسٹ ٹائم ہے، صرف غصے سے پرہیز کیجیے گا، ایگو سے پرہیز کیجیے گا، زیادہ اگریسو نہیں ہونا، کیونکہ آپ کا مارس اس وقت بڑا چڑھا ہوا ہے، لہٰذا آپ کنٹرول تو آپ سے ہونا نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے نا کہ مون اور مارس جب اکٹھا ہوتا تو بندے کا نا اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، ضرورت سے زیادہ اگریشن، غصہ، یہ سارا کچھ اوپر چڑھ جاتا، پھر آپ کو اپنا نظر ہی نہیں آتا، پھر ٹھا پھا کرتے ہوئے دوسروں کی آتما رول دیتے ہیں۔ تو آتما نہیں رولنی، فائدہ اٹھانا ہے، یہ کچھ لینے کا کام ہے، نہ یہ غصے میں آ کے اپنا کام خراب کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اسکارپیو آپ کا فیڈ بیک رہے گا، آگے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔